رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں تو باہر سے سارا کچھ نظر آتا ہے، اور محل کے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے۔ تو حضور توجہ دلاتے تھے تو صحابہ میں شوق پیدا ہوتا تھا، یا رسول اللہ کس کو ملے گا؟ ویسے ہی دنیا میں بھی بندہ کو اچھا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا اچھا نقشہ ہے، کس خوبصورتی سے بنایا، اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا توانا ہوتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا؟ تو نبی پاک نے 4 باتیں بیان کی۔ فرمایا ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہے، وہ ہمیشہ معاشرے میں بری خبریں ہی دینے کا عادی نہ ہو، لوگوں کی عیب جوئی ہی اس کا مزاج نہ ہو، اچھی بات کرے۔ اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا کھانا کھلائے، اہل ایمان کی دعوتیں کرے، اور تیسرا فرمایا کثرت سے روزہ رکھے، اور چوتھا فرمایا جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہونا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ فرمایا جب لوگ خواب خرگوش میں ہوں، نیند کے مزے لے رہے ہوں، تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ 4 چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے ہیں انہیں وہ عالی شان محل ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود رسول کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے پناہ پریشانی پیدا کر دیتی ہیں، کچھ انسان کی سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے توڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے، جو بڑی ہی انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کے لیے زندگی کے شب و روز کو گزارنا انتہائی مشکل کر دیتی ہے، وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنا۔ انسان جب زندگی اس طرح کی بنا لیتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا اور کیسے ہوگا، اور اسے ہونا چاہیے تھا، اور میں نے محنت کی تھی، اور میں نے پوری اس پر صلاحیت لگا دی تھی، پھر یہ کام ہوا کیوں نہ، یہ چیز اسے پوری طرح اندر سے توڑ دیتی۔ یہ انسان کو روحانی طور پر پوری طرح کھوکھلا کر دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ خوشی ہو، غمی ہو، راحت ہو، تکلیف ہو، نعمت ملے نہ ملے، الغرض ہر اچھی اور بری حالت پر وہ جو پوری طرح رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیتا، شکوہ نہ ہو، واویلا نہ ہو، شور نہ ہو۔ پورے طور پر جو بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پہ راضی رہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وہ گناہوں والی زندگی پہ راضی نہ ہو، ظلم و ستم پر راضی نہ ہو، اس کو چھوڑنے کی، توڑنے کی کوشش کرے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں دنیاوی معاملات کے اندر، رزق کے حصول کے معاملات، صحت اور بیماری کے معاملات، عروج اور زوال کے معاملات، ان معاملات میں پوری طور پر وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا، وہی بڑا ضروری ہے۔ رب جب تک راضی نہ ہو اتنی دیر تک زندگی میں قرار نہیں، مسلمان کی کامیابی نہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ضروری ہے، اور ایک ہے بندے کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کو کھا گئی یہ چیز کہ میں غریب ہوں تو امیر کیوں نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو تندرست کیوں نہیں ہوں،
میری شہرت کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کاش کو، کیوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، مقام تسلیم و رضا پہ رہنا۔ قرآن مجید میں نا اہل ایمان کی جو علامت بیان کی ہے، اور جگہ جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اپنے رب سے بڑے راضی ہیں۔ مقام تسلیم و رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ، یہ سورۃ المائدہ ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، یہ زندگی میں روحانی طور پر مضبوط ہونے والا کام۔ ہمارے ہاں لوگوں نے نا صوفیاء کی، اللہ والوں کی، پیروں فقیروں کی یہ ڈیوٹی سمجھی ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی جائے گا نا جی میرا کاروبار نہیں چلتا، تو ایسا تعویذ دیں گے کہ او ہو لہراں بہراں ہو جان گیاں، خیر ہو جائے گی۔ اسی وقت گلے میں رکھیں گے اور ٹپ ٹپ پیسے گرنے شروع ہو جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈیوٹی ہے اللہ والوں کی، حالانکہ یہ کام بھی اللہ والے کریں گے، دعا کریں گے، لیکن رب کے بندے کی اصل ڈیوٹی تو یہ ہے کہ وہ بندے کو رب کی رضا پر جینے کا طریقہ بتائے۔ وہ اسے کہے کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تو پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ اپنی زندگی مقام تسلیم و رضا والی، اس کے فیصلوں پر راضی رہنے والی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت سے پوچھا، فرمایا کون ہو بھائی تم لوگ؟ عرض کی یا رسول اللہ مومن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ پھر غور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو، تم لوگ کیا ہو، اپنا عقیدہ واضح کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رب نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، آزمائش ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات کی، او ہو قلم ٹوٹ گئے، قربان ہونے کو جی چاہا۔ محبوب فرمانے لگے تم لوگ کیا ہو؟ یا رسول اللہ مومن ہے۔ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضور علامت یہ ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اگر کبھی مشقت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، اگر وہ نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، گویا ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اب محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم مومن ہو۔ یہی تو علامت ہے مومن کی، اللہ کی قسم تم مومن ہو، تم صحیح معنوں میں مومن۔ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا اور ساری زندگی واویلا کرنا، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیسے نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی طبیعت کو مائل کریں، اور اگر یہ نصیب ہو جائے
اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، تو یہ صرف اللہ کی رضا پہ راضی رہنا نصیب نہیں ہوگا، سکون بھی نصیب ہوگا، سجدوں کی لذت بھی نصیب ہوگی، قرآن پاک کی محبت بھی نصیب ہوگی، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ آپ یقین کریں زندگی خوشی خوشی گزر جائے گی، کوئی لمحہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی بندہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی آزمائش پریشان نہیں کرے گی، آنے والا کوئی دکھ بھی دکھ نہیں رہے گا۔ اگر رب کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، کیوں کہ راضی ہیں رب کی رضا۔ اس نے جہاں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس نے کرم سے ہی رکھا ہے، اس نے فضل سے رکھا ہے، تو رب کی رضا پہ راضی رہیں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ وہ جس حال میں رکھے، جس مقام پہ رکھے اور جس معیار میں رکھے۔ یہ دیکھیے، یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ یہ نا بہت بڑا فلسفہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا۔ یہ آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے نا، تو پھر عقیدہ توحید بھی پکا ہو جائے گا، اس کا نظریہ اپنے رب کی رضا پہ مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا انداز دیکھیے رب کریم کا اپنے بندوں پر کرم کرنے کا اور سمجھانے کا۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر نہ جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگواری ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تم پر جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں تم پر ضروری ہے، فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا، حد کر دی۔ بڑی بڑی دنیا میں لوگ معرفت ڈھونڈ کے لائیں گے پر دم توڑ جائے گی۔ کیا سمجھایا ہے اور کیا معرفت دی ہے اپنے بندے کو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تمہیں ناگوار گزر رہی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بڑی پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو۔ تو جیئے کیسے، گزارا کیسے کریں؟ رب نے خود فرمایا گزارا اس طرح کرو کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا، قالوا اتتخذون ہزوا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟
जाहिलों का। जब कहा नहीं ज़िबा करनी है तो अब जरा देखिए, करना नहीं ना चाह रहे। कालू दुऊ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। कहने लगे ए मूसा फिर आप ना रब से दुआ करें कि वो जरा खोल के बताए वो गाय किस तरह की हो। इरादा नहीं ना ज़िबा करने का, आप दुआ करें। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल्ला फारिदुम वला बिक्र। फरमाया कि रब कहता है वो गाय ना बूढ़ी हो ना ज्यादा बछिया हो, आवानुम बैन ज़ालिक, इनके दरमियान हो, यानी जवान गाय हो। फफ़अलू मा तुअमरून, करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कालु दुऊ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। लो अगली बात सुन लो। कहने लगे आप दुआ करें रब से कि वो खोल के बताए उसका रंग किस तरह का हो, रंग बताएं किस तरह का हो। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफरा। फरमाया रब फरमाता है कि सफरा रंग की हो, यानी गहरे जर्द रंग की हो। ये रब फरमाता है इस तरह की गाय ज़िबा करो। फाकिउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, और जब कोई उसे देखे तो उसे अच्छा भी लगे, आंखों को अच्छी लगे वो गाय, इस तरह की गाय ज़िबा करो। लो इतनी बातें बता दी। कालू दुऊ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। कहने लगे नहीं आप फिर दुआ करें अल्लाह जरा खोल के बताए गाय किस तरह की हो। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, हमें जरा गाय पर शुबा पड़ गया है किस तरह की ज़िबा करनी चाहिए। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर हम हिदायत पा जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल्ला ज़ुलूलुन तुसीरुल अर्द, गाय इस तरह की हो कि वो कभी खेती में ना चलाई गई हो, यानी उसको कभी काम ना उससे लिया गया हो। बैल को लोग लगाते थे ना, जो काम आज ट्रैक्टर से लिया जाता है वो गाय बैल से लिया जाता था। तो वो खेती बाड़ी के काम ना उसको लगाया गया हो। वला तस्किल हर्स, और ना उससे पानी निकाला गया हो, ना खेत चलाने हल चलाने में लगाई गई हो। और वो जो कुआं होता था जिसके गिर्द गाय घूमती थी, तो कहा वो भी काम उसने ना किया हो गाय ने। मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, वो हर ऐब से पाक होनी चाहिए। कालुल आन जेत बिल हक, अब कहने लगे अब आप सही बात लेके आए, अब सवाल खत्म हो गए ना। कहने लगे अब आप बात फज़बहूहा, उन्होंने ज़िबा कर दी। वमा कादू यफ़अलून, पर ऐसा करते नजर आते, लगता नहीं था करेंगे ज़िबा पर ज़िबा। अच्छा ये गाय फिर मिली कैसे? इमाम खाजिन कहते हैं कि एक नेक आदमी था, तो उसका आखिरी वक्त आ गया, तो उसके पास जो कुल जमा पूंजी थी वो एक बछिया थी, गाय की बच्ची, बछिया वैड़ी, उसके पास वो एक बछिया थी सिर्फ। तो उसने इस तरह किया कि उसकी गर्दन पर एक मोहर लगाई, अल्लाह के नाम पर बतौर अमानत उसने उसको जंगल में छोड़ा। का या अल्लाह मेरा बेटा एक ही है, वो भी छोटा है, इसकी हिफाजत करना और मेरे बेटे को पहुंचा देना। बच्चा बालिग हो गया। उसकी माँ ने कहा बेटा जो अमानतें रब के पास रखवाई जाए ना उनमें खयानतें नहीं हुआ करती, जा जाके जंगल में आवाज दे तेरी गाय वापस आ जाएगी। उसने जाके जंगल में आवाज दी कि वो जो मेरे बाप ने अमानत रखवाई थी वो किधर है। वो निशान लगी हुई गाय दौड़ती हुई उसके पास आई। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब रब बंदोबस्त करे, जब अल्लाह बंदोबस्त करे तो फिर मामला और होता है। वो गाय आ गई। अब उसने क्या किया उस नौजवान ने कि वो गाय घर लाया, माँ से आके कहा कि अम्मा ये तो अल्लाह ने फजल कर दिया। माँ कहने लगी पुत्र हालात हमारे खराब हैं, मंडी में ले जा इसे बेच दे, लेकिन सौदा मेरी मर्जी के बगैर तय ना करना। किसकी मर्जी के बगैर? किसकी? अम्मा की मर्जी। और सुनो यार, थे कुछ लोग जिनको लोगों ने ताने भी दिए कि तुम माँ के पीछे लग गया है, लोगों ने बड़ा कुछ कहा, पर जो माँ की मर्जी पे लगे नाकाम नहीं होते जिंदगी में। ये देखो माँ की मर्जी पे लगा। उसकी कीमत कितनी थी गाय की? बड़ी महंगी थी, पर 3 दिनार की थी। मंडी में ले गया, 3 दिनार उसकी कीमत लग गई।
تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا. اب بچے تو نہیں نا مانتے, اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے, لین دین کیا ہے. پر ماں نے کہا تھا میری مرضی. بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار, اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے, ڈن تب کرنا ہے, پہلے اماں سے پوچھنا ہے. گھر جا کے اماں سے پوچھا, اماں کہنے لگی دے دے. واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے, ماں سے نہیں پوچھنا. اس نے کہا تو 12 بھی دے, ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے. وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی, واپس اپنی والدہ کے پاس گئے, کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی, 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے, شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا. تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون. یہ کوئی روحانی معاملہ ہے, کوئی غیبی مدد ہے, پوچھ. اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا, تو نے گائیں بیچنی نہیں, اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے, تیری ماں بھی نیک ہے, رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے. ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ماں باپ نیک ہو, ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک. رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے. جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے, اسے نہ بیچنا گائے کو, تو کیا کریں. کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے.